अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैंने आज से कुछ दिन पहले एक छोटी सी कोशिश की थी कि मैं अपना पैगाम जो है आप लोगों तक पहुंचा सकूं, और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है आप लोगों से, जिसने मुझे इनकरेज किया है। क्योंकि इलेक्शन में अभी तकरीबन 3-4 दिन ही बाकी हैं, और मैं ये चाहता था कि इससे पहले मैं आप लोगों से चंद एक और ज़रूरी बातें करूं, जिसके लिए दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो है रहमान मलिक की मीडिया कॉन्फ्रेंस बराह रास्त दिखाई जा रही थी, जिसमें उसने मियां साहब के मनी लॉन्ड्रिंग का जो है काला चिट्ठा जो है वो लोगों के सामने रखा। तो अब आप लोगों को फैसला करने में मेरा नहीं ख्याल कि कोई देर लगानी चाहिए, क्योंकि अब आपको दोनों पार्टीज की जो कारकर्दगी है वो वाज़ेह तौर पे नजर आ गई। अब आप अंदाजा करें कि जो लोगों के असल चेहरे हैं वो क्या हैं और दिखावे के चेहरे क्या हैं। पीपल्स पार्टी ने पिछले 5 साल में जो कुछ किया है वो आप लोगों के सामने है, रोज़े रोशन की तरह जो है आप लोगों के पे आया हैं ये सारी चीजें। और इसके बाद मियां साहब का ये जो केस है, और इसके बाद जो कंपेन मियां साहब की दिखाई जा रही है टीवी पे, उसके बाद आप लोगों के पास ये सुनहरा मौका है कि आप लोग एक ऐसी पार्टी का साथ दें जो साफ और शफाफ है, जो पाकिस्तान के लिए दर्द रखती है, जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती है, जो पाकिस्तान के निचले तबके को इस सियासत में शामिल करना चाहती है, सहूलतें मुहैया करना चाहती है, तालीम को फैलाना चाहती है, रोजगार मुहैया करना चाहती है। आप पीटीआई का मंशूर पढ़ के देखें, उसमें आपको कोई चीज जो है मुबाहम नजर नहीं आएगी, हर चीज वाज़ेह और क्लियर है। और इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और पीपल पार्टी का जो 5 साला दौर है, इन सब को आप अच्छी तरह से जज करने के बाद अब आप लोगों को फैसला करने मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होनी चाहिए। अब हर चीज वाज़ेह हो गई है, और मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि खुदा के लिए अपने वतन को, अपने मुल्क को, अपने लोगों को, आवाम को प्यार करते हुए, इसको देखते हुए सही और साफ फैसला कीजिए। अब हम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब ये सोच ले कि आपके एक गलत फैसले से अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान जो है मजीद दलदल में धंस जाएगा। पिछले 5 साल में जो कुछ हुआ है आपको ये भी जहन में रखना चाहिए, और इस बार अगर आपने गलत फैसला किया तो आइंदा 5 साल में पाकिस्तान मजीद नीचे चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए इस बार ये गलती मत दोहराइएगा, ये मत कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक मुकम्मल विजन के साथ एक पार्टी को जिताएं, जो कि पीटीआई है, जो कि तर्जुमान है गरीब की, पाकिस्तान के मुस्तवस्त तबके की। अब गलती का हमारे पास जो है वक्त नहीं है। अगर हमने इस बार भी ये मौका मिस कर दिया तो फिर आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। तो खुदारा मैं बार बार इस बात को आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि खुदा के लिए पीटीआई को इस बार मुकम्मल सपोर्ट करें और एक वाज़ेह अक्सरियत से पाकिस्तान में जिताएं। और इस मौके पे मैं एक बहुत ही इनकलाबी शेर आप लोगों के सामने पेश करना, जो कि मेरे अंदर के जज्बात में है कि हर एक रुत में यहां सूलियों पे सर ही रहे, ये ऐसे पेड़ के जिन पे सदा समर ही रहे, और गली गली में यह ऐलान मुश्तहिर कर दो कि जिसको मौत का डर है वो अपने घर ही रहे। मैं इस शेर की मुनासबत से ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त अगर हम डर गए, अपने घरों में बैठ गए, किसी लालच का शिकार हो गए, तो फिर आने वाले वक्त में हम फिर उसी तरह पिछले 5 सालों की तरह पीटते रहे। उस लकीर को पीटने का कोई फायदा नहीं। अगर वक्त पे आपने सही फैसला नहीं किया, अगर आपने इस वक्त को जाया कर दिया, फिर आइंदा 5 सालों के लिए आपने इस मुल्क की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में दे दी जो अपने मुफादात के लिए सियासत में आते हैं, अपने कारोबारों को चमकाने के लिए आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसको एक कारोबार समझते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि मेरी बाशऊर कौम जो है इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझेगी और अपना जो फैसला है वो पीटीआई के हक में करेगी। और मैं ये समझता हूं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान की खुशहाली का वक्त है। आने वाला वक्त मुझे नजर आ रहा है कि अगर हम लोगों ने ये दुरुस्त फैसला कर लिया तो ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह रोज़े अव्वल से, जिस दिन पीटीआई ने ये मनसब संभाला, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का दौर का आगाज हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से इसलिए ये दोबारा
آپ لوگوں سے گزارش کرنے کے لیے میں نے یہ ایفرٹ دوبارہ کی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس وقت ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ اگر کسی شخص نے یا کسی بھائی کا دماغ ابھی تک یا کسی بہن کا یا ہمارے بچوں کا بھی اس طرف ذہن نہیں آیا تو برائے مہربانی اپنا ذہن جو ہے اس طرف بنائیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کو واضح اکثریت سے جتانا ہے اور پاکستان کی ترقی میں یہ اپنا جو کنٹریبیوشن ہے، جو حصہ ہے، یہ ضرور ڈالنا ہے۔ ووٹ ضرور دیجیے گا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ بہت ساری پارٹیاں جو ہیں وہ علاقوں میں پیسے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور مجھے یہ خبریں ہیں کہ میرے کچھ لوگ ساہیوال میں رہتے، میری بہت بڑی برادری ہے اور جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہاں کے تقریباً میرا خیال کوئی 2000 ووٹ جو ہیں وہ میری برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو میں وہاں ان لوگوں کو جو ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو ہے 5-5 ہزار آپ لے لیں اور ووٹ ہم کو ڈالیں۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، جہاں جہاں پر بھی یہ لوگ کہا جا رہا ہے یہ آپ ہی کا پیسہ ہے، آپ ہی کا لوٹا ہوا پیسہ ہے، آپ لوگ ان سے جی بھر کے لیں، جتنا دیتے ہیں لیں، لیکن ووٹ ضمیر کو دیں، ووٹ اپنے اندر کی سیٹسفیکشن کے لیے، پاکستان کے لیے ووٹ دیں۔ یہ مت سوچیں کہ یہ آپ کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں، یہ آپ ہی لوگوں کا پیسہ ہے، آپ ہی کا لوٹا ہوا مال ہے جو انہوں نے جمع کر رکھا تھا اس بزنس میں انویسٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ لوگوں کے پاس یہ چوائس ہے کہ آپ ان لوگ جو یہ آپ کو دے رہے ہیں یہ آپ ہی کا ہے، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے پیسہ لیں، ان سے کہیں کہ ہاں ووٹ ہم آپ کو دیں گے، جو ملتا ہے لیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن ووٹ آپ جو ہے وہ اپنے ضمیر کا دیں۔ اب یہ سوچ سمجھ کے دیں کہ اگر ہم نے اس بار غلطی کر دی تو پھر جیسے وہ ایک دفعہ میں نے وہ آخری تقریر سنی تھی مشرف کی کہ اس ملک کا اللہ حافظ ہے، پھر یہی بات رہ جاتی ہے کہ یہ پھر اللہ حافظ ہے اس ملک کا۔ اس لیے اس بار میں اپنی قوم سے جو بھی مجھے سن رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہاں کہاں پہ یہ دیکھا جائے گا، یہ کون کون لوگ اس میں شامل ہوں گے، جو بھی سن رہے ہیں وہ بھی اپنی طور پہ میری طرح کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کنونس کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے کہیں کہ یہ وقت ضائع کیے بغیر، اس موقع کو ضائع کیے بغیر اس بار پاکستان کے لیے، کسی وڈیرے کے لیے نہیں، کسی ذمہ دار کے لیے نہیں، کسی صنعتکار کے لیے نہیں، ووٹ اس پاکستان کے لیے، ووٹ اس پاکستان کی ترقی کے لیے، ووٹ اپنے بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے، ووٹ روزگار کے لیے، ووٹ صحت و صفائی کے لیے۔ چند سڑک بنا کے لوگوں کو الو نہیں بنایا جا سکتا۔ سڑکیں جو ہے میں ابھی روز تقریروں میں سنتا ہوں نون لیگ کی کہ جی ہم نے نوجوانوں کو جو ہے وہ لیپ ٹاپ دیے، ہم نے جو ہے فلاں سڑک بنائی، ہم نے فلاں سڑک بنائی۔ بے شک آپ لوگوں نے کیا، لیکن اس لیپ ٹاپ کا کیا فائدہ؟ آج کل پاکستان میں 20-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ایک موبائل فون وہ چارج نہیں کر سکتے، لیپ ٹاپ کا کیا کرنا ہے؟ اور جن لوگوں کو دیے ہیں، کیا پاکستان پنجاب میں ہی اگر آپ حساب لگائیں کہ اگر 9 کروڑ آبادی میں سے آپ نے 1 لاکھ بچوں کو دے دیے تو کیا باقی پنجاب کے بچے جو ہیں وہ ان کا حق نہیں بنتا ہے؟ اور پھر آپ ہمارے پیسے سے ہم ہی کو نواز پہ پھر آپ ہم ہی پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جاگنے کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ اس وقت بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہمارے پاس۔ جو بندہ جتنی کوشش کر سکتا ہے، جتنی اس کی بساط ہے، جتنی اس کی حیثیت، اس حساب سے وہ کوشش کرے۔ اور میں جہاں جہاں پہ بھی میری قریشی برادری بیٹھی ہے جو مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے پی ٹی آئی کا بھرپور ساتھ دیں۔ اس وقت ہمارے پاس ایک ہی چوائس باقی بچی ہے۔ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہ براہ راست جو ہے میٹنگ ہو رہی تھی، سن رہا تھا رحمان ملک کی، اس میں منی لانڈرنگ کے بارے میں اس نے ان کے اشرافات کیے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ عوام کو کسی دھوکے میں رہنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے علاقے کے وڈیروں کے کہنے پہ یا ان کے ڈر کی وجہ سے ووٹ دے رہے ہیں تو پولنگ بوتھ میں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ آپ اپنے ضمیر کے حساب سے، اگر آپ ڈرتے ہیں ان سے ضرور کہیں گے جی آپ کو دیں گے ووٹ، لیکن وہاں جا کے آپ اپنے ضمیر کو زندہ رکھتے ہوئے مہر جو ہے وہ بیٹ پہ لگائیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالانکہ میں پاکستان سے باہر ہوں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے اللہ پاک نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، لیکن میرا مقصد میرے ملک میں امن، سکون، بھائی چارہ۔ کل عمران خان نے اپنی ایک تقریر میں ایک بہت پیاری بات کی کہ میں اس پاکستان کو ایک قوم بنانا چاہتا ہوں، اور آپ اندازہ لگا لیں اس بات میں کتنا وزن ہے۔ اگر آپ دنیا کے تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے، جس قوم نے آپ اٹھا لیں،
وہاں وہی قومیں کامیاب ہیں جو ایک ہے. اب آپ جاپان کی مثال لے لیں. جاپان ایک نفر واحد سے لے کے آخر تک ایک ہی زبان ہے, ایک ہی قوم ہے. دیکھیں ترقی. چائنا کو دیکھ لیں, ایک زبان ایک قوم. جرمنز کو دیکھ لیں, ایک زبان ایک قوم. آپ اٹلی کو دیکھ لیں, فرانس کو دیکھ لیں, برطانیہ کو دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں. جب آپ ایک قوم بن جائیں گے تو پھر آپ کا, جب تک آپ یہ علاقوں میں زبانوں میں بٹے ہوئے ہیں تب تک اس ملک کی ترقی ممکن نہیں ہے. ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے شرم کھاتے ہیں کہ جی یہ پٹھان ہے, اس سے کیا بات کریں, یہ سرائکی ہے. اس بات کو اپنے اندر سے ختم کریں, ایک ہو کے سوچیں. اگر آپ پاکستان کو ایک ہو کے سمجھیں گے پھر آپ کو پاکستان کی ترقی بھی سمجھ میں آئے گی. پاکستان, ہم جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے, آپ یقین نہیں کریں گے کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ اس ڈر کی وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے. وہ پاکستان آنا نہیں چاہتے کہ یار وہاں حالات ہمیشہ صدیوں سے ایسے. تو کیوں نہ ہم لوگ اس بات کو غلط ثابت کر دیں. اگر وہ ایک شخص یہ بات کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کو, اور مجھے یہ یقین ہے اس کے چہرے پہ ایک سچائی ہے, وہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. اور آپ لوگوں کو عمران خان کے بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈے ون سے, جب سے عمران خان نے شہرت کی بلندیوں کو چھونا شروع کیا ہے اور آج تک اس نے جو کچھ کہا ہے وہ کر کے دکھایا. تو میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بغیر سوچے بغیر سمجھے ووٹ کا استعمال نہ کیجیے گا. آپ آج کل جو ٹی وی کیمپین ہے اس پہ غور کیجیے. آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا کون پاکستان کے حق میں ہے اور کون صرف اور صرف پیسہ کمانے اور انویسٹمنٹ کر کے اس کو بڑھانے کے لیے آتا ہے. سمجھے آپ لوگ, میں مطلب اس کو بات کو چھوٹا کرتے ہوئے آپ سے ایک بار پھر یہ درخواست کروں گا کہ خدا را اس بار اس ملک کے بارے میں سوچیں, پاکستان کو ترقی دینے کے بارے میں سوچیں, پاکستان میں رہنے والے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچیں, اور آپ اپنے ضمیر کے حساب سے ووٹ صرف جو ہے پی ٹی آئی کو دیں.